مستدرک للحاکم میں بھی ہے، شرح معانی الاثار میں، ابو داؤد، نسائی، ابن ابی شیبہ، مسند بن حنبل، طبرانی، بہت ساری کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، قیاس کی باس میں حسامی میں آپ پڑھتے ہیں، اور حدیثوں میں تو آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاتی بندے سے گھوڑا خریدا اور حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ آ، میں تجھے پیسے دیتا ہوں۔ فأسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشی، حضور جلدی جلدی چلنے لگے، دیہاتی تھوڑا پیچھے رہ گیا، تو کچھ لوگوں نے راستے میں اس کو اشارہ کرایا کہ کتنے پیسے کا، اس نے بتایا، وہ کہنے لگے ہم زیادہ دیتے ہیں، گھوڑا اچھا ہے مجھے دے دو۔ دیہاتی کہنے لگا ٹھیک ہے۔ محبوب علیہ السلام کو علم ہوا، وہ تو پیچھے رہ گیا۔ حضور علیہ السلام پیسے لے کر آئے تو فرمایا یہ لو تمہاری قیمت، اور مجھے جو بیچا ہے تم نے وہ گھوڑا دے دو۔ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا میرا سودا ہوا ہے، ہماری ڈسکشن ہوئی آپس میں، پورا ہمارا معاملہ طے ہوا، اتنی قیمت تم نے بتائی، میں قیمت لینے گیا ہوں اور لے کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے، اگر بیچا تو لائیں کوئی گواہ دیں۔ بھیڑ لگ گئی، جب بھیڑ لگی فقالوا للاعرابی، تو جو لوگ تھے وہ دیہاتی کو کہنے لگے صحابہ، ویلک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یقول الا حقا، وہ فرمانے لگے کو عقل سے کام لے، اللہ کے محبوب کبھی جھوٹ نہیں بولتے، حضور جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ وہ کہنے لگا جی اگر سچ ہے تو کوئی گواہ لائیں نا، پھر کوئی گواہ دے دیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، بھیڑ لگی، دیکھیے اندر آ گئے، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کہتا ہے، وہ کہتا ہے گواہ لاؤ، حضور کو جھٹلا رہا ہے۔ حضرت خزیمہ فرمانے لگے انا اشہد انک قد بایعتہ، میں گواہ ہوں تو نے رسول اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں سودا ہوا ہے، اور یہ آپ نے حضور کو بیچا ہے، یہ فکس ہوئی ہے، حضور وہ لینے گئے اور تم اب مقر رہے۔ اب جب گواہ آ گیا تو بالمجبور اس کو وہ دینا پڑا۔ اللہ کے فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خزیمہ، اب دیہاتی ایک طرف، گھوڑا ایک طرف، حضور حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، حضرت خزیمہ کو حضور کہتے ہیں بیما تشہدو، یہ تو نے گواہی کیسے دے دی؟ نہ تو نے سودا ہوتے دیکھا، نہ مجھے آتے دیکھا، نہ پیسے لینے جاتے دیکھا، نہ تو نے ہمارا کلام سنا، نہ ہماری گفتگو کا تجھے پتہ، گواہی کس بنیاد پہ دی؟ فقال بتصدیقی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی حضور دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں، آپ نے بتایا ہم نے مانا کہ نہیں، دیکھا تو ہم نے جبریل بھی نہیں ہے، آپ نے بتایا ہم نے مانا کہ نہیں، دیکھی تو جنت بھی نہیں ہے، آپ نے کہا مان لیا، دیکھی تو دوزخ بھی نہیں ہے، آپ نے بتا دیا ہم نے مان لیا، جس کے کہنے پہ خدا مان گئے اس کے کہنے پہ گھوڑا نہیں مان سکتے، تو حضور میں گواہی دیتا ہوں یہ سودا ہوا ہے، کیونکہ آپ سچے ہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ بشہادت الرجلین، فرمایا آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے۔ آپ صاحب کی گواہی کتنی ہے؟ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور ہر مرد کی گواہی ایک۔ تمام اولیاء امت کے ان کی گواہی ایک، اگر وہ ہیں تو ان کی گواہی شریعت کے اندر عدالت میں ایک ہے، ہر انسان کے لیے یہ ہے، یہ قانون ہے کلی ہے عام کے لیے۔ لیکن حضرت خزیمہ دنیا کے وہ واحد فرد ہیں جن کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے۔ یہ شان ان کو اللہ کے محبوب نے اپنے خاص اختیارات سے عطا فرمائی، جو شان اور کسی کی نہیں۔ تو یہ شریعت کے اندر حضور کا اختیار ہے، جس کو وہ جب چاہیں جس کے لیے چاہیں استعمال فرما دیں۔